گزشتہ دنوں برصغیر کے ایک بہت ہی معروف عالم دین مولانا ابوالحسن علی ندوی کا یوم وفات تھا۔ ہم جب ہندوستان کی قریب تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو چند ان لوگوں میں سے جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک رخ دیا، ایک راہ دی، بے شمار کتابوں کے مصنف، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ہو، تاریخ دعوت و عزیمت ہو، پایا سراغ زندگی، روائے اقبال، مولانا کی دینی ملی خدمات، ان کی فکری پس منظر اور معاشرے اور سماج پہ ان کے اثرات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا ابوالحسن ندوی سے آپ کا تعارف کب ہوا اور ان کے افکار و خیالات اور ان کے اثرات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ان سے تعارف تو جماعت اسلامی کی وساطت سے ہوا اور اسکول کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا۔ مجھے جب مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی کے فکر کا مطالعہ کرنے کے لیے میرے استاذ نصیر الدین ہمایوں صاحب نے ترغیب دی تو اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ میں اس تحریک کی تاریخ کو دیکھوں، اس کے پس منظر کو دیکھوں۔ یہ معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے روداتیں بھی لکھ رکھی ہوئی ہیں، تو وہ میری نظر سے گزری۔ اسکول کے آخری زمانے کی بات ہے۔ اس میں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو ابتدا میں شامل ہوئے تھے ان میں جس طرح مولانا امین احسن اصلاحی تھے، اسی طرح سے دو اور جلیل القدر علماء بھی اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان تھے، وہ بھی شریک ہوئے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ندوے کے گلے سرسبد کی حیثیت مولانا علی میاں کو یا مولانا ابوالحسن علی ندوی کو حاصل تھی، اور دیوبند میں بھی مولانا منظور نعمانی کی حیثیت غیر معمولی تھی۔ تو تعارف تو اس طرح سے ہوا، لیکن بعد کے زمانوں میں پھر مجھے موقع ملا کہ میں ان دونوں بزرگوں کے حالات سے بھی واقف ہوں، ان کی تصنیفات بھی دیکھوں۔ خاص طور پر تحریک مجاہدین کے مطالعے کے دور میں جس طرح مولانا غلام رسول مہر کی کتاب ایک کلاسیک کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے مندرجات سے اختلاف اتفاق زیر بحث نہیں ہے، ایسا ہی معاملہ مولانا علی میاں کی کتاب کا بھی ہے۔ یعنی وہ بھی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو جذبہ، جو وجود کی حدت سارے معرکے میں موجود ہے، اس کا بہترین اظہار ہے۔ تو اس زمانے میں اور زیادہ متعارف ہوئے۔ پھر دعوت کیا ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے دعوت کس طرح سے دی، بعد کے زمانوں میں کیا معاملہ رہا۔ تو ایک دور ہے کہ جس میں دعوت اس پہلو سے بھی کہ اس کا اس انقلاب سے کیا تعلق ہے جو ہم برپا کرنا چاہتے تھے اس زمانے میں، اور خود دین کے احکام سے کیا تعلق ہے، تو میرے لیے بڑی توجہ کا مرکز بنا۔ اسی زمانے میں میں نے اپنے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی جو کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس کا بہت تفصیلی مطالعہ کیا۔ اسی طرح کا معاملہ جو دعوت سے متعلق ہمارے ہم ماضی میں بعض چیزیں لکھی گئی ہیں وہ نظر سے گزری۔ اور مولانا علی میاں کی کتاب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں شاید بڑی منفرد ہے، تاریخ دعوت و عزیمت، تو اس کو پڑھنے کا اتفاق ہو۔ تو اس طرح مولانا کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے بہت کچھ تعارف رہا۔ پھر مجھے بڑی دلچسپی رہی ہے کہ میں جو لوگ کچھ رفتگاں پر لکھتے ہیں یا شخصیات پر لکھتے ہیں یا اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں ان کو بھی پڑھا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی جو ان کے استاد ہیں ان کی بھی اس طرح کی کتابیں ہیں۔ یہی صورتحال مولانا علی میاں کی بھی ہے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور اس میں بہت سے بزرگوں کا جن سے ہم اس طرح متعارف نہیں ہوتے ذکر کیا ہے، ان کے حالات بتائے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اس میں خود جن بزرگوں سے میری بہت دلچسپی رہی ہے ان کے بارے میں بھی بہت سی تحریریں ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی ہوں یا مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا امام فراہی ہوں یا اسی طریقے سے خود مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی۔ تو وقتاً فوقتاً ان کی یہ چیزیں یعنی اسکول کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا، پڑھنے کا موقع ملا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تحریروں میں شاید کوئی تحریر رہ گئی ہو، یعنی اس زمانے میں نے ہر چیز ہی کم و بیش ان کی پڑھی ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کا فکری کنٹریبیوشن کیا ہے اور ہماری سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات ہوئے، تو اس کو میں 3 جہتوں سے دیکھتا ہوں۔ ایک جہت یہ ہے کہ
ہمارے ہاں دین کا ایک روایتی فکر ہے، اس روایتی فکر کی بڑی حیثیت ہے، وہ اس وقت بھی پوری امت مسلمہ کے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے۔ اس روایتی فکر کو آپ اگر ایک لفظ یا ایک تعبیر میں بیان کریں تو کہا جاتا ہے کہ وہ صوفیانہ فقہی تعبیر ہے۔ مولانا اسی کے آدمی ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ دبستان شبلی نے جو ایک نئی دنیا پیدا کرنے کی ابتدا کی تھی وہ اس طرف آگے بڑھے ہوں۔ وہ دبستان شبلی کے اکابر کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ ان کی کوئی چیز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ وہ اپنے استاذ سید سلیمان ندوی کا ذکر بھی جس طریقے سے کرتے ہیں وہ طریقہ وہی ہے کہ جو اس طرح کے تلاميذ کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسی طرح امام فرائی کا ذکر جس طرح کرتے ہیں، اور مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے جو کچھ کیا ہے اس پر بھی انہوں نے محاکمے کی بعض تحریریں بھی لکھی ہیں، ان میں بھی کس نوعیت کا اعتراف ہے۔ اس سب کے باوجود بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو، اور میرا خیال ہے کہ ان کا شعوری فیصلہ تھا، روایتی فکر ہی سے وابستہ رکھا ہے۔ یعنی اگر ان سے آپ دین پوچھیں گے، وہ دین پر کوئی بات لکھیں گے، اس کو بیان کریں گے، کسی سوال کا جواب دیں گے تو وہ عام طور پر صوفیانہ فقہی تعبیر ہی کے دائرے میں رہیں گے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اگرچہ ندوے میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم وہاں ہوئی، انہوں نے پرورش وہاں پائی، ان کا ذہنی افق اسی نوعیت کا تھا، وہ ایک زمانے میں ذرا آزاد رو بھی ہوئے جس وقت انہوں نے آ کے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ ان سب وادیوں سے گزر کر بالآخر دیوبند ہی میں چلے گئے۔ یعنی دیوبند ہی ہے جو ہمارے ہاں روایتی فکر کا ایک نمائندہ ادارہ ہے۔ اسی وجہ سے پھر ان کا تعلق دیوبند سے کے متعلقین میں جو بڑے لوگ ہیں، خواہ وہ اہل علم ہوں یا وہ خانقاہی لوگ ہوں، ان سے زیادہ رہا۔ تو ایک ان کی جہت یہ ہے، یعنی اس میں وہ کوئی بالعموم تفرد اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے تفرد کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، ایسا تو ان کا رویہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک نہایت شائستہ، نہایت مہذب، نہایت اعلیٰ درجے کی شخصیات میں سے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ تو ایک پہلو ان کا یہ ہے کہ روایتی فکر، اور اس میں بھی سلفی نہیں، صوفیانہ فقہی تعبیر کو ہی انہوں نے ہمیشہ اختیار کیا۔ ایک چیز یہ ہے، اس میں اگر کسی موقع پر یعنی اس پہلو کو سامنے رکھ کے مثلا قرآن کے کسی حصے کی انہوں نے اگر کوئی تشریح و توضیح کی ہے یا کسی فقہی مسئلے کے بارے میں کہیں ضمناً ذکر بھی کرنا پڑا ہے تو اس میں آپ کو کوئی ندرت نہیں محسوس ہوتی، وہ اصل میں اسی فکر کا اظہار ہے۔ ان کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں اقبال محبوب جہاں ہوئے، اچھا، وہ ہے اس امت کی عظمت رفتہ کے ساتھ ان کی دلچسپی۔ اقبال اگر شاعری میں اس کے ہدی خواں ہیں تو کوئی شک نہیں کہ نثر میں مولانا علی میاں اس کے ہدی خواں ہیں۔ ان کی جتنی بھی تصنیفات ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان کی تقریریں بھی اگر آپ سنیں، وہ اردو میں بھی رواں تھے، عربی بھی بہت اچھی بولتے تھے اور تقریر اس میں بھی کرتے تھے، ساری دنیا میں انہوں نے اپنی بات بیان کی ہے۔ تو اس میں بالکل وہی آہنگ ہے جو اقبال کا آہنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ اقبال شعر کہتے ہیں اور شاعری کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، شاعری کی فضا بھی مختلف ہے، تو مولانا نثر لکھتے ہیں، لیکن آہنگ وہی ہے، اسلوب وہی ہے، انداز وہی ہے، جذبہ وہی ہے، حدت وہی ہے، شوق وہی ہے، اور ہدی خوانی کی لے بھی وہی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا ان کا پہلو ہے۔ اصل میں جس چیز نے ان کو پورے عالم اسلام میں لوگوں کا محبوب بنا دیا وہ یہی چیز ہے۔ اقبال کے ساتھ ان کے عشق کی وجہ بھی یہی ہے، ظاہر ہے کہ اقبال بھی یہی کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نا، اس کے مختلف اجزاء ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، مسلمانوں کے ماضی کے ساتھ ایک غیر معمولی ذہنی، فکری، جذباتی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیبی بھی ایک عاشقانہ تعلق، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے احیاء کی تڑپ، دنیا کو یہ بتانا کہ ماذا خسر العالم بین انحطاط المسلمین، یہ ڈوب گئے ہیں تو تم نے کیا کھویا ہے، دنیا میں ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا، ماضی کیا تھا، حال پر اس کے اثرات کیا ہیں۔ ان کی تمام تصنیفات میں آپ دیکھیے تو یہ آہنگ بہت غیر معمولی ہے، اور اس کو وہ مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہیں، ابھارتے ہیں، عالم عرب کو خطاب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر، خواہ وہ فلسطین کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو، جس لب و لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل وہی ہے۔
آپ ان کو اگر پڑھیں تو یہ دوسری ان کی جہت ہے. اور میرا احساس یہ ہے کہ ان کو جو قبولیت حاصل ہوئی عالم اسلام میں، جو عزت ان کی گئی، وہ در حقیقت ان کی شخصیت کا یہی پہلو ہے. اس لیے کہ یہ شخصیت کا یہ پہلو اپنے اندر بڑی پاکیزگی رکھتا ہے. یہ گویا اپنی قوم کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ، اس امت کے ساتھ، اس کے ماضی کے ساتھ، اس کی شخصیات کے ساتھ محبت کا غیر معمولی اظہار ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل عاشقانہ وارفتگی کے ساتھ، جس طرح اقبال کے ہاں ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کے ہاں سامنے آتا ہے. اگر کسی موقع کے اوپر انہوں نے کچھ محققانہ طریقہ اختیار کیا بعض تصنیفات میں، جیسے تاریخ دعوت و عزیمت ہے، جیسے قادیانیت پر ان کی کتاب ہے، یا اسی طریقے سے بعض اور تصنیفات میں، تو وہ تاریخی ذوق ہے بنیادی طور پر. یعنی اس کا معاملہ فکری نہیں ہوتا. وہ اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک خاص زاویے کو سامنے رکھ کر وہ تاریخ کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کی شخصیات کو نمایاں کریں. جو تسلسل رہا ہے ہمارے ہاں دعوت کا، عزیمت کا، اللہ کی راہ میں جہاد کا، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت کی جدوجہد کا، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنا پیغام بنائیں. تو اقبال کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایسا ہی ہے، غیر معمولی ہے. چنانچہ انہوں نے عالم عرب کو اقبال سے واقف کرانے کے لیے روائے اقبال جیسی کتاب لکھی. غالباً نقوش اقبال اسی کا ترجمہ بھی ہے. اقبال پر گفتگو بھی عام طور پر اسی بالغانہ انداز میں کرتے تھے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان کی شخصیت پر جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ اصل میں ان کا یہ پہلو ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ بہرحال کسی خانقاہ میں نہیں بیٹھے رہے. انہوں نے مسلمانوں کے ایک رہنما کی زندگی بسر کی ہے. یہ چیز علماء میں کم ہوتی ہے، خاص طور پر مدرسی علماء تو وہ یہ پسند نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، کسی مدرسے میں ہیں. وہ بھی تعلیم دیتے رہے ہیں اور ندوے میں بہرحال ان کی بڑی تاریخ ہے. لیکن اس سب کے ساتھ ان کی حیثیت جو تھی وہ مسلمانوں کے ایک رہنما کی تھی. اور جس وقت تک وہ زندہ رہے یا جو ان کا عروج کا دور ہے، اس میں اگر آپ نگاہ اٹھا کے کہیں کہ مسلمانوں کی مذہبیت کی نمائندگی عالم اسلام کی سطح پر کون کرتا ہے، تو جس شخصیت کی طرف نگاہ پڑے گی وہ مولانا علی میاں ہی تھے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس معاملے میں. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو بھی یہ چیز حاصل ہوئی، لیکن چونکہ ان کے فکر میں وہ ندرت موجود تھی جس کو ہمارا پرانا روایتی فکر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں پر جبینوں پہ شکنیں بھی پڑ جاتی تھیں اور اس طرح کی قبولیت مذہبی حلقوں میں نہیں ہوتی تھی. لیکن مولانا علی میاں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. تو یہ ان کی شخصیت کا تیسرا پہلو ہے جس میں انہوں نے بہت خدمت بھی کی اور اس کردار بھی انجام دیا. جو ادارے بنے مسلمانوں کے، جیسے رابطہ ہے یا معتمر ہے یا اور اس طرح کے ادارے ہیں، تو جہاں جہاں بھی وہ رہنمائی کا فریضہ انجام دی اور رہنمائی کے لیے ان کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی تھیں، ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی انہوں نے کوشش کی کہ رہنمائی کریں. اب ظاہر ہے کہ ان تینوں جہتوں کے بارے میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن میں مثال کے طور پر میرا زاویہ نظر مختلف ہو، یا میں اس کو اس طریقے سے نہ دیکھتا ہوں، یا اگر میں کسی موقع پر محاکمہ کروں تو اس میں تنقید بھی کر دوں. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اپنی عظمت کے لحاظ سے، اپنی شخصیت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے جذبے کے اعتبار سے وہ ہماری محبوب ترین شخصیات میں سے تھیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اس طرح کی شخصیات کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھنے بھی چاہیے. اس کے ساتھ البتہ جہاں کہیں ہم محسوس کریں کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمارا زاویہ نظر مختلف ہے، تو اس کو شائستگی کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں. جی سب بہت ہی آپ نے جامعیت سے یہ تینوں پہلو جو ہیں مولانا ابوالحسن ندوی کی جو فکری پس منظر ہے، ان کی جو علمی کنٹریبیوشن ہے، اس کو واضح کیا. ایک اور پہلو کی طرف میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ان کی کتابیں ظاہری بات ہے ہم طلبہ نے ابتدا میں پڑھی. جو اسلوب تحریر ہے، جو زبان و بیان کا ایک آہنگ، جو انشاء پردازی ان کے ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں خود اردو کا بھی ایک ارتقاء ہے. وہ ہمارے دیوبند کے علماء کے جو پرانے بزرگ ہیں ان کے ہاں جو ایک مسجع اور مقفع اور عربی ضرب الامثال اور فقہی عبارات سے مزین ہمیں اردو ملتی ہے. سر سید پہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. مولانا کی جو
اردو لکھنے کی صلاحیت ہے، اردو نثر کے اندر ان کا مقام ہے، جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو بیان کیا ہے، یعنی اس میں روانی بھی ہے، سلاست بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جتنی ان کی تقاریر ہیں، جتنی ان کی کتب ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ محض کوئی لٹریچر تصنیف کر دیا گیا ہو، بلکہ اس کے اندر ایک ادبی پہلو اور ایک ذوقی آہنگ بھی نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں سر سید نے جو تبدیلی پیدا کی، بلکہ ایک پورا مدرسہ فکر وجود پذیر کر دیا۔ شبلی نے اس کو ایک مذہبی آہنگ دیا۔ پھر ان کے معاصرین میں جو اچھے لکھنے والے پیدا ہوئے، جیسے مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی تھے، یا ہمارے استاذ امام امین حسن اصلاحی ہے، یا مولانا عبدالماجد دریابادی ہے۔ پھر یہ کہ ان سب لوگوں کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں ابوالکلام آزاد کے اثرات رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہر شخص کا اپنا ایک رنگ آہنگ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں تو آپ جو مذہبی ادب تخلیق ہوا ہے اس کے ہندوستان میں بڑے اساتین میں شمار کریں گے۔ بہت اچھا لکھتے ہیں، اپنی بات بہت بلاغت کے ساتھ کہتے ہیں، اور اس میں زبان کی، بیان کی، انداز کی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بھی اذواق کا بہت فرق ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک انداز سے ایک آدمی زیادہ متاثر ہوتا ہے، دوسرا کم، لیکن میں نے تو ان کی جتنی تصنیفات بھی دیکھی ہیں، ایک اچھے لکھنے والے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان کے معاملے میں آپ کے سامنے کوئی نشیب و فراز نہیں آنے دیتا۔ آپ اس کی تحریر بے تکلف پڑھتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے شخصیات کے بارے میں لکھا ہے، تاریخ کے بارے میں لکھا ہے، تو اس طرح کی ادب چیزیں تو ان کا موضوع نہیں ہوتی جن کا تعلق فنی مباحث سے ہے۔ تو آپ اطمینان کے ساتھ، جیسے کہ آپ کوئی عام کتاب پڑھتے ہیں، ایسے ہی ان کی مذہبی تحریریں پڑھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔